اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے پھر ہم امور طبیہ کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا امور طبیہ کا میں نے جو ٹاپک لیا ہوں ارواح ہے، جس کو نیوماس کہا جاتا ہے۔ ارواح سب سے پہلے ہم کو لغوی معنی پتہ ہونا چاہیے کہ ارواح کہتے کس کو ہے۔ تو ارواح روح کی جمع ہے یا ریح ہوا کی جو ہے یہ جمع ہے۔ ایک چیز کے تعریف کی بات کی جائے تو تعریف کہ جسم میں موجود ہوائی اجزاء جو ہے، جو ہوائی اجزاء جسم میں ہے، بدن انسان میں ہے، ان کو ارواح کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف اس طریقے سے بھی لکھی جا سکتی ہے کہ روح سے مراد وہ روح نہیں جس کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ روح یہاں مراد نہیں لی گئی ہے، بلکہ امور طبیہ کے ارواح میں مراد روح کا کہ جس میں بدن انسان کے اندر جو ہوائی اجزاء موجود ہے وہ ارواح کہلاتے ہیں، جن کے اوپر زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ زندگی کا انحصار کن پر ہوتا ہے، اخلاق پر، اعضاء پر، ارواح پر یا ارکان پر۔ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارواح کے اوپر، روح کے اوپر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پیشنٹ مریض جو ہے، جب اس کی سانس بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے موت کی نیند سو گیا ہے، انتقال کر چکا ہے۔ تعارف کی بات کی جائے، تعریف کی بات کی جائے تو لطیف اور بخاری جو اجزاء ہے جو بدن انسان کے اندر موجود ہیں اور جو لطیف اخلاص سے بنتے ہیں، انہی کو ارواح کہا جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے کہ الگ الگ طبیبوں کا الگ الگ نظریہ ہے۔ جس طریقے سے افلاطون نے کہا، تعریف بتائی کہ روح قدیم اور جسمانی حادث ہے، کہ افلاطون نے یہ میں اس لیے بتایا ہوں کہ MCQs اس میں پوچھ سکتا ہے۔ 2-3 MCQs ایسے ہیں ارواح کے اندر کہ جو پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایک MCQs یہ آ سکتا ہے کہ شریانوں میں خالص روح پائی جاتی ہے، کون سے طبیب کے نزدیک یہ تعریف ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریانوں میں خالص روح بتانے والے اراسطاطوس تھے۔ اراسطاطوس کو انہوں نے روح کے بارے میں مکمل معلومات دی ہے، اسی وجہ سے ابو الارواح کا لقب اراسطاطوس کو دیا گیا۔ یہ AIAPGET کے ایگزام 2024 کے اندر یہ کوشچن پوچھا گیا تھا۔ اس کے بعد کہ سیال اجزاء کو سیال اجزاء جو ہوتے ہیں ان کو اخلاط کہتے ہیں، جامد یعنی ٹھوس اجزاء کو اعضاء کہا جاتا ہے، ریحی اجزاء کو ارواح کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ جو بتایا ہے موالد ثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ نظریہ جو بتایا گیا ہے یہ بقراط اور مسیحی نے بتایا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ابن سینا کی تعریف۔ تو ابن سینا نے کہا کہ اخلاط لطیفہ اور بیرون ہوا پر جو ہے روح مشتمل ہوتی ہے، ارواح مشتمل ہوتے ہیں۔ علامہ گیلانی نے بتایا کہ تولید روح پھیپھڑوں سے ہوتی ہے۔ یہ کوشچن MCQs کے اندر آ سکتا ہے کہ تولید روح پھیپھڑوں سے ہوتی ہے، یہ تعریف کس کے نزدیک ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تعریف علامہ گیلانی کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جالینوس۔ جالینوس نے کہا کہ روح کی پیدائش ہوائے مستشق سے ہوتی ہے، یعنی سانس لینے کا جو عمل ہے اس کے ذریعے ہوائے مستشق کہتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے روح کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی روح بنتی ہے، یہ بتانے والا جالینوس ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن اس میں سے MCQs بہت زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں، اسی لیے میں اس ٹاپک کو شارٹ میں MCQs کس طریقے سے آتے ہیں، یاد کس طریقے سے رکھنا ہے، وہ چیزیں ڈیفائن کر رہا ہوں۔ اب روح کا بیان کہ روح ہے کیا؟ تو روح کا بیان یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ روح کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں، اپنے بیانات میں واضح کیجئے۔ اس طریقے سے آپ کو 5 مارک میں کوشچن آ سکتا ہے۔ تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روح سے مراد وہ روح نہیں جس کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، بلکہ روح سے مراد وہ روح ہے جو بدن انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اور ہوائی اجزاء کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ بدن انسان کے اندر
ہوائی اجزاء کی شکل میں روح موجود ہوتی ہے انہی کو ارواح کہا جاتا ہے۔ ان کو روح کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ روح کو کتنی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، روح نفسانی، روح حیوانی یا روح طبعی، یہ 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب روح نفسانی ہے کیا؟ روح نفسانی کہتے ہیں کہ وہ روح جو بدن انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں اور اس کا جوہر دماغ اور اعصاب ہوتے ہیں، یعنی دماغ اور اعصاب کے اندر جو روح موجود ہوتی ہے اس کو روح نفسانی کہتے ہیں، اور اس میں جو قوت موجود ہوتی ہے اس کو قوت نفسانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ قوت نفسانیہ کسے کہتے ہیں یا قوت نفسانیہ کا عضو رئیس کیا ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ قوت نفسانیہ کا عضو رئیس دماغ ہے۔ پھر قوت نفسانیہ کا جو قیام ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ تو روح نفسانی کے اندر قوت نفسانیہ کا قیام ہوگا۔ اسی تعلق سے کہ اعضاء کی حس و حرکت کا جو سبب بنیں گے، کہ باڈی کے کوئی بھی عضو، کوئی بھی آرگن جس کا بھی حس و حرکت کا جو سبب بنیں گے یہی روح نفسانی بنیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے روح حیوانی۔ اب روح حیوانی ہے کیا؟ تو بدن انسان کے اندر وہ روح ہے جو قوت حیوانیہ کا مرکز یعنی قلب تک شرائن کے ذریعے پہنچتی ہے۔ اب یہ روح کیسے پہنچے گی؟ جب میں سانس لوں گا تو سانس لینے کے بعد وہ کہاں پہنچے گی؟ پھیپھڑوں میں پہنچے گی، اور پھیپھڑوں سے دیکھیے یہاں پر ایک اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے کہ آپ کی جو یہ رہے گی صاف روح رہے گی، جو آکسیجن والی روح رہے گی وہ قلب کے اندر جائے گی پھیپھڑوں سے۔ اب پھیپھڑوں سے جانے کے بعد میں پھر وہ جو ہے پمپنگ کرے گا اس کو قلب، اور اس کے بعد جو ہے پوری باڈی میں جائے گی۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ قوت حیوانیہ کا مرکز قلب تک شرائن کے ذریعے پہنچے گی، اور اس کا جو کام انجام ہوگا یہ جو کہلائے گی، جو قوت اس میں ہوگی قلب کے اندر وہ قوت حیوانیہ کہلائے گی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے انسان کی حیات قائم رہتی ہے۔ اگر کسی بھی قوت، چاہے قوت حیوانیہ، قوت نفسانیہ یا قوت طبعیہ، اگر پوری طور سے مکمل ان کے عضو رئیس ختم ہو جائے، جو ہے ان کی قوت کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو انسانی بدن جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، موت کی نیند سو جاتا ہے۔ یہ نظریہ ہم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہی جو جنس کے اعتبار سے بتایا گیا ہے، دماغ، قلب اور جگر، یہ 3 عضو رئیس اہم ہیں جن کے اوپر مار لگنے سے یا جن کے مکمل طور پر جو ہے ختم ہو جانے سے، ان کی حس و حرکت، ان کے افعال اور ان کی قوت ختم ہو جانے سے انسانی بدن جو ہے موت کی نیند سو جاتا ہے، یعنی جو ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اب روح طبعی ہے کیا؟ تو روح طبعی وہ روح ہے جو کبد میں پہنچتی ہے۔ کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور کو۔ یہ پوچھ سکتا ہے MCQs کہ روح طبعی کہاں پہنچتی ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کبد میں پہنچتی ہے، اور اس کے اندر جو حرارت ہوتی ہے اس کو حرارت طبعیہ یا حرارت غریزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ حرارت غریزیہ کسے کہتے ہیں، حرارت طبعیہ کو یا پھر حرارت حیوانیہ کو؟ اس طریقے سے کوئی اور حرارت ڈال دے گا، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ حرارت طبعیہ کو حرارت غریزیہ کہا جاتا ہے۔ مسیحی نے روح کا مادہ ہوا سے حاصل ہوتا ہے جو پھیپھڑوں سے لی جاتی ہے، یہ قول بتانے والا مسیحی ہے، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ کس طبیب کے نزدیک روح کی 2 تقسیم ہے، 2 جماعتوں میں تقسیم ہے؟ تو ابن رشد جنہوں نے کتاب الکلیات لکھی ہے، ان کے نزدیک 2 جماعتوں میں روح کی تقسیم ہے۔ نخاع دماغ کا خلیفہ ہے۔ یہ پوچھ سکتا ہے کہ دماغ کا خلیفہ کون ہے، نخاع ہے، اعصاب ہے یا شرائن ہے یا آرٹری ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ دماغ کا خلیفہ نخاع ہے، جس کو اسپائنل کارڈ کہا جاتا ہے۔ حرارت غریزیہ روح پلس خون، روح اور خون کے خاص اجزاء کے احتراق سے پیدا ہوتی ہے۔ حرارت غریزیہ جو ہوگی یہ روح اور خون کے خاص جو اجزاء ہوں گے
ان کے احتراق یعنی جلنے کی وجہ سے جو ہے حرارت غریزیہ پیدا ہوتی ہے یعنی بنتی ہے۔ خون حامل روح ہے۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ حامل روح کون ہے؟ خون، صفرا، بلغم یا کوئی نہیں؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ خون حامل روح ہے۔ اطباء نے روح حیوانی کو سب پر فوقیت دی ہے، یعنی روح حیوانی کو تمام کی تمام تینوں جو روح ہے، روح حیوانی، روح نفسانی اور روح طبعی، ان پر فوقیت دی ہے۔ اور اعضاء میں زندگی جو ہوتی ہے، جو انسانی بدن زندہ رہتا ہے، یہ روح حیوانی کی وجہ سے رہتا ہے۔ اب آتا ہے روح کے فائدے، کہ روح کی وجہ سے کیا فائدے بدن میں ہوتے ہیں۔ تو اعضاء میں حرارت پیدا رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روح سے مراد بدن انسان کے اندر آکسیجن ہے۔ آکسیجن ہی کو روح کے مراد جتنے بھی چیزیں جو ہوائی اجزاء ہماری باڈی کے اندر موجود ہے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسز جو ہیں، یہ ساری گیسز کا فارمیشن روح سے مراد لیا ہے۔ لیکن اصل میں روح یہ آکسیجن ہے۔ آکسیجن جو بدن انسان کے اندر جاتی ہے، آکسیجن ہی کو جو ہے روح سے مراد لیا گیا ہے۔ اب آکسیجن جب فوقیت کہتے ہیں کہ اعضاء کے اندر فوقیت بولے تو یعنی اس کے اوپر اس کو قدرت ہے، سب سے زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعضاء میں حرارت جو پیدا ہوگی، جب آکسیجن جائے گی جبھی تو اعضاء میں حرارت پیدا ہوگی نا۔ پھر دوسرا جو ہے کہ روح کا فائدہ ہے کہ اعضاء میں قوتیں قائم رہتی ہے، یعنی طاقت جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے۔ فوقیت جس کو بولے گے قدرت، اس کے اوپر جو ہے اہمیت، سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی حاصل ہے تو وہ قوت حیوانیہ کو ہے، جس کے دوسری قسم کے روح حیوانیہ، ارواح کے اندر آ گیا تو روح حیوانیہ، اعضاء کے اندر آ گیا تو اعضاء حیوانیہ، ارواح میں روح حیوانیہ، اور قوت کے اندر آ گیا تو قوت حیوانیہ۔ یہ تینوں بھی سملر چیزیں ہیں۔ اعضاء، ارواح، قوا، یہ تینوں کے اندر تین قوتیں ہوگی، تین روح کی تین قسمیں ہوگی، روح نفسانی۔ اسی طریقے سے اعضاء کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اعضاء حیوانیہ، اعضاء طبعیہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ حرارت غریزیہ کے تعلق سے جالینوس نے بتایا کہ مادہ عناصر ہے، یعنی حرارت غریزیہ جو ہے مادہ عناصر ہے، یہ جالینوس نے بتایا، اور مادہ آسمانی حرارت ہے حرارت غریزیہ، یہ شیخ الرئیس بو علی سینا نے بتایا۔ یہاں پر میں روح کے جو MCQs امپورٹنٹ تھے اس کے تعلق سے آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔